السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں مگن ہوں گے۔ ناظرین، آج کل ایک سوال زیر گردش ہے، آپ بھی اسے سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے یا اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے ڈسکشن کرتے ہوں گے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، پاکستان کب ٹھیک ہوگا؟ یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ حکمران اپنا کام اب کیوں نہیں کرتے؟ یہ انسانیت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ ناظرین، آپ کو ایک بات ماننی ہوگی، چاہے وہ آپ آج مانیں یا کل مانیں، کہ ایمان کے جنازے اٹھ کے ہیں۔ 95% لوگ ناظرین اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ ساری تجارت سود پر ہو رہی ہے، جوا، لاٹری، انعامی بانڈز کے سربزار تجارت ہو رہی ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا فون نکال کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی بانڈز نکل آئیں، کوئی لاٹری نکل آئے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ناظرین سرعام بازار میں آ کر آپ بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ساتھ ساتھ برکت کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ ہے اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین؟ میرے بھائیوں، اگر تقدیر کے فیصلے بدلوانے ہیں تو صرف ایک کام کریں، اپنے رب کو منائیں۔ میں کہتا ہوں کہ حکومتوں کو چھوڑیں، وہ تو ہی غلام ہیں، وہ تو بیچارے بے بس اور قابل رحم ہیں، ان پر تو رحم بھی نہیں آتا۔ ناظرین، اگر ایک کام کرنا ہے اپنے، ان کے لیے دعائیں کریں کہ وہ اس حالت میں نہ مر جائیں۔ اگر ناظرین وہ اس حال میں مر گئے تو بہت برا انجام ہوگا، وہ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ ان سے بھی ناظرین توبہ کروائیں اور خود بھی توبہ کریں۔ ناظرین، سمندر میں ہزاروں چلتی ہیں کشتیاں، مگر اس کی مثال وہی ہے کہ ہم سب ان میں شامل ہیں۔ ناظرین، اگر ایک پھٹا ٹوٹ جائے کشتی کا تو کشتی ڈوبتی نہیں ہے، اس کے اندر پانی جمع ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ناظرین، جب سارے پھٹے ٹوٹ جائیں نا تو پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس کا پھر پانی کا کام ہے کہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لینا، اور پانی اپنا کام بخوبی کرتا ہے، یہ تو آپ خوب جانتے ہیں۔ ناظرین، اس کو ڈبونے میں ہم سب کا ہاتھ ہے، ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ بیچارے 5 لاکھ فوج کو ہم کیوں قصوروار کہیں؟ 5 یا 6 لاکھ پولیس کو ہم کیوں قصوروار کہیں؟ جبکہ ہم سارے قصوروار ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ کو منا لیں، اس کے در پہ جھک جائیں اور توبہ کریں۔ وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور فرماتا ہے، جو توبہ کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ ناظرین ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے۔ قریبی رشتہ تو ماں کا ہی ہوتا ہے نا۔ ماں ناراض ہو جائے تو منانے لگو تو وہ منہ پھیر لیتی ہے اور بات تک نہیں کرتی، پھر لمبی چوڑی منتیں کروانی پڑتی ہیں ناظرین، وہ تو آپ جانتے ہیں نا، پھر جا کے وہ مانتی ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ایک رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ ایک آنسو بہا دیتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبول ہی قبول ہے۔ ناظرین، ہماری ساری عمر تو ناراض ہونے میں ہی گزر جاتی ہے، کبھی کس سے ناراض، کبھی ہمسائے سے ناراض، کبھی ماموں سے ناراض، کبھی بھائی سے ناراض، کبھی چاچا سے ناراض، نہ کوئی دامن کو نہ چھوڑا ناظرین، نہ کوئی بدن کا رونگتا چھوڑا۔ ہم ایک ایک روئی کو، ایک ایک بوٹی کے ریشے کو، خون کے قطروں کو، کھال کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک بال کو گناہوں سے اور گندا اور ناپاک کر دیا۔ ناظرین، میرے گناہوں کی نحوست سے دھرتی پکار اٹھی، میرے گناہوں کی گندگی سے زمین فریاد بن گئی، ہوائیں کڑوی ہو گئیں اور پانی پھرنے لگا،
اللہ اس بدبخت کو تو پکڑتا کیوں نہیں؟ اس وحدہ لا شریک اللہ نے تو کہا کہ میں اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں. کبھی توبہ کرے گا، پھر ایک دن مجھے خیال آ گیا کہ میں سب کو منایا پر کبھی سکھ نہ پایا، لیکن آج اپنے اللہ کو منا کر میں سکھ پاؤں گا. ناظرین، کوشش کریے اپنی زندگی میں سکون، اطمینان، اور ناظرین اپنی زندگی میں اللہ پاک کو لازماً شریک کریں. ناظرین، اب دیکھیں گے کہ آپ کے حالات دن بدن بہتر ہوتے جائیں گے. اللہ پاک اگر آپ سے راضی ہو گیا تو کائنات پوری ہی آپ سے ناراض کیوں نہ ہو جائے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ناظرین پوری کائنات ہی آپ کی دوست ہو، اور ناظرین اگر پوری کائنات ناظرین آپ کی اگر دوست ہو اور صرف اللہ پاک ناراض ہو ناظرین، تو آپ کو بہت فرق پڑے گا. کیونکہ اللہ پاک کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ پاک کی ضرورت ہے. اللہ پاک کو ہمارے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ پاک